اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو بہت ہی مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ روحانی وظائف چینل کی طرف سے تمام ویورز کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنا چینل روحانی وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک نہایت مجرب اور خاص وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اپنا وظیفہ شروع کرنے سے پہلے میں آپ تمام ویور سے گزارش کروں گی کہ میرا چینل روحانی وظائف ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹس آپ کو مل سکیں۔ تو میں اپنا وظیفہ یعنی سورہ نصر کا تنگ دستی دور کرنے کا خاص وظیفہ جو میں آج آپ کی خدمت میں عرض کروں گی، اس سے پہلے میں آپ سب سے یہ درخواست کرتی ہوں کہ آپ سب مل کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام پڑھو، کیونکہ اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس کاموں میں مشغول ہو کر کاموں میں لگ کے بالکل بھی ہمیں یاد نہیں رہتا یا ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا کہ ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر، جو کہ ہم پر نہایت ضروری ہے، ہماری آخرت میں بخشش کا ذریعہ ہے، ہماری تمام حاجتوں کا ذریعہ ہے، وسیلہ ہے، وہ اس کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا۔ تو جو ویورز میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں، آپ لوگوں کو اس وقت کسی بھی حاجت ہو، کوئی بھی خواہش ہو، آپ لوگ ایک دفعہ درود پاک پڑھ لیں اور اپنی حاجت مانگ لیں۔ اس ویڈیو کو دیکھ کر ہی اگر آپ کو درود پاک یاد آ جائے تو مل کر میرے ساتھ درود پاک پڑھ لیں، کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ جو بندہ جس حال میں جس خواہش کے ساتھ مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی وہ حاجت، وہ خواہش پوری فرما دیتا ہے۔ تو آپ سب بھی مل کر میرے ساتھ درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم جاہ و علی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ تو میں آپ کے سامنے آج جو تنگ دستی دور کرنے کا وظیفہ لے کر آئی ہوں، وہ ایسا وظیفہ ہے کہ اگر آپ یہ وظیفہ کر لیں گے، جو چاہتے ہوں کہ غربت ہماری دور ہو جائے، تنگ دستی ہمیشہ کے لیے دور ہو جائے اور روزگار مل جائے بہت جلد، اور ہمارے گھر میں بھی ایسا ہو کہ ہم اتنا رزق ہو جائے کہ ہم دوسروں میں تقسیم کریں، جو لوگوں کو دیکھ کر یہ رشک کھاتے ہوں کہ جیسے لوگوں کے پاس بے تحاشا دولت ہے، تو وہ یہ صرف چھوٹا سا وظیفہ کریں انشاءاللہ عز و جل۔ اس مہینے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی کا ایسا کرم ہوگا کہ ان کی غربت اور تنگ دستی ہمیشہ کے لیے دور ہو جائے گی، اور اللہ تبارک و تعالی ایسے اسباب مہیا کر دے گا کہ اس صورت مبارکہ کی برکت سے ان کی تنگ دستی اور غربت ہمیشہ کے لیے دور ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ جو یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں عزت ملے، ہمیں شان و شوکت ملے، تو وہ بھی یہ وظیفہ کریں انشاءاللہ عز و جل۔ دنیا میں ان کو بے حد عزت ملے گی، شان و شوکت ملے گی، اور ایسا ہو جائے گا کہ لوگ ان کے بغیر کوئی بھی کام نہ کر سکیں گے، بلکہ ہر کام میں ان کی مدد ضرور رکھیں گے کہ وہ آئیں اور ہمارا کام تب ہی حل ہوگا۔ تو ایسے میں اگر انسان کو عزت مل جاتی ہے تو وہ بہت ہی کارآمد ہے۔ ویسے ہمیں اللہ تبارک و تعالی سے ہی ہمیشہ عزت ہی مانگنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی جب کسی سے راضی ہوتا ہے تو وہ انسان کو عزت بھی دیتا ہے، اور جب ناراض ہوتا ہے تو ذلت دے دیتا ہے۔ جیسے کہ اللہ تبارک و تعالی چاہتا ہے تو کسی کو ملک عطا فرما دیتا ہے، اور جس سے چاہتا ہے اس سے چھین لیتا ہے۔ تو اللہ کی ذات سے ہی ہمیشہ مانگنا چاہیے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا، اور اگر وسیلہ جو ہے درمیان میں حائل ہو جاتا ہے تو وہ رب تعالیٰ کی ذات اپنے پیغمبر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے اس بندے کو عطا فرما دیتا ہے۔ تو آپ یہ وظیفہ ضرور کریں، جو وظیفہ میں آپ کو بتاؤں گی انشاءاللہ عز و جل۔ بہت جلد آپ کے گھر سے غربت، تنگ دستی ہمیشہ کے لیے دور ہو جائے گی، اور عزت اور شان و شوکت مل جائے گی۔ یہ بہت ہی کمال کا عمل ہے، اور اس عمل میں یہ وعدہ ہے کہ جو بندہ یہ وظیفہ کرے گا اس بندے کے لیے مدد کی فوجیں داخل ہو جاتی ہیں۔ مدد کی فوجیں داخل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے پاس ہر فرشتہ دعا کے لیے حاضر ہو جاتا ہے،
اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا کرتا ہے کہ اس بندے کی، اس وظیفہ کرنے والے کی وہ حاجت جو یہ مانگ رہا ہے وہ پوری کر دے۔ اور اس کے بعد دنیا و آخرت کی مدد کا وعدہ بھی ہے، اور دنیا و آخرت کی مدد کا وعدہ کیا ہے؟ استغفار اور توبہ۔ تو استغفار بھی کثرت سے کرنی ہے آپ نے، اور ساتھ میں اللہ کے حضور اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگ لینی ہے۔ تو وظیفہ اس طرح سے ہے، آپ لوگ غور سے سن لیجئے کہ اول آخر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ نے صرف 3 مرتبہ پڑھنا ہے، اول آخر درود پاک 3 مرتبہ۔ اس کے بعد سورہ نصر، سورہ نصر 30ویں پارے کے آخر میں ہے، سورہ نصر آپ نے پڑھنی ہے۔ یہ آپ نے کب پڑھنی ہے؟ فجر کی نماز کے بعد 21 مرتبہ، ظہر کی نماز کے بعد 22 مرتبہ، عصر کی نماز کے بعد 23 مرتبہ، مغرب کی نماز کے بعد 24 مرتبہ، عشاء کی نماز کے بعد 25 مرتبہ آپ نے سورۃ النصر پڑھنی ہے۔ دوبارہ سے سن لیجئے، اول آخر 3 مرتبہ درود پاک، اس کے بعد سورہ نصر فجر کے بعد 21 مرتبہ، ظہر کے بعد 22 مرتبہ، عصر کے بعد 23 مرتبہ، مغرب کے بعد 24 مرتبہ اور عشاء کے بعد 25 مرتبہ سورہ نصر پڑھنی ہے۔ انشاءاللہ عز و جل گھر سے بہت جلد غربت اور تنگ دستی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور ہو جائے گی، اور ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ امید کرتی ہوں میرا آج کا روحانی وظیفہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ویورز، بہت ہی مجرب اور قرآنی وظیفہ ہے، آپ لوگ ضرور کیجئے گا، اس کو بالکل بھی مت چھوڑیے گا، انشاءاللہ آپ کی ہر حاجت، ہر خواہش پوری ہوگی۔ تو ملتے ہیں اگلے وظیفے کے ساتھ۔ ویڈیو کو لائک کرنا ہرگز مت بھولیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔